بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال اور جنت کی حوروں کی ملکہ۔ صبح صادق کی دھن نکلنے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی سرمئی شام میں، اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جسے لے کر ایک عاشقان رسول اس سرزمین پہ اترا۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پہ سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ تو نہ بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور موٹے ہونٹ تھے، لیکن ان کا دل بہت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ حضور کے خاص خادم بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر ان کے سینے پہ پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکے کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ ان کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ شب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کی جھرمٹ میں عالم ملکوت کی سیر فرما رہے تھے تو جنت الفردوس میں تشریف لے گئے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل سے فرمایا، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس حور نے عرض کی کہ میں نے اپنا حال اس لیے بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑھیں اور پھر اپنا حال دل عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب حضور کو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی داستان سنائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں ذخیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا۔ آخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان کہ تو مجھے حوروں کی ملکہ بنایا، اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی مجھے دکھا دے۔ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پہ ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑ بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کی ہمراہ بسر کروں گی، جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشت ناک ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، اپنے ساتھی کا جو سراپا تم نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی، سر تا پاؤں مجسمے سیاہی، موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، بھدا چہرہ، تنگ و تاریخ پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو سرکار نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تم نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشقان رسول کا سراپا ایک وفادار، ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر کے رو رہی ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے؟ میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کی رخساروں پر تل بنا کے تقسیم کر دی جائے گی۔